سارگا شام کلندر کلوے سارگا شام کلندر اٹھو لندو اٹھو لندو لیو جام کلندر کلوے سارگا شام کلندر. یار دوست مل جاتے ہیں تو کش لگا لیتے ہیں. اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. مزہ تو ظاہر ہے شراب میں. جو شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب گھر والی بس آلریڈی دشمن ہو جاتی ہے. شرمندگی تو ہمارے اداروں کو ہونی چاہیے جو کھلے عام چھوڑا ہوا ہے نشہ. سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ نارمل نہیں ہوتا. ہم تو نشئی ٹھہرے, ہمیں تو کوئی کام کا نہیں کہلاتے. کبھی بھی آپ پہ جو ہے نا اٹیک کر سکتے ہیں یا کوئی مطلب آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. چرس کوئی نہیں, تمام جو نشہ ہے, تمام جو یہ نشہ کہلاتے ہیں سب کو آزاد کر دیں. ہاں سب کو پیتے رہیں سارے, یا تو آزاد کر دیں یا تو بند کر دیں. کسی نے چوری نکال لی یا کسی نے مطلب فائر کرنے کی کوشش کی ہے, ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ. تعیش فی دنیا کا کأنک تعیش ابدا وعمل عملک صالحا تموت غدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن عوان. ناظرین, آپ کو میرے عقب میں یہ میوزک سنائی دے رہا ہوگا, یہ کسی شادی کی تقریب نہیں ہے, نہ ہی میں کسی فنکشن پر آیا ہوں, بلکہ موجود ہوں پشاور میں جو مختلف نشوں میں مبتلا افراد ہیں ان کے بحالی مرکز میں. ان کے لیے ایک میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کو میرا کیمرہ مین دکھائے گا, یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ نوجوان, یہ نئی نسل, یہ مختلف نشوں میں مبتلا ہے. ہم ان سے بھی بات کریں گے یہ کیسے نشئی بنے, کس وجہ سے بنے, کون کون سا نشہ کرتے تھے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, اسی بحالی مرکز میں ایک بزرگ یہ بھی نشے میں مبتلا ہے, ان سے بات کرتے ہیں. بابا جی آپ کا نام کیا ہے؟ غلام عباس. کہاں سے ہیں آپ؟ ڈی جی خان سے. تو ڈی جی خان سے آپ پشاور آئے صرف علاج کے لیے؟ جی جی. تو کون سا نشہ کرتے تھے آپ؟ میں یہ چرس وغیرہ پیتا ہوں. صرف چرس پیتے؟ جی ہاں. ساتھ میں کوئی آئس یا کچھ اور وغیرہ؟ نہیں, ایسے ماحول میں بیٹھتا ہوں تو یار دوست مل جاتے ہیں تو کش لگا لیتے ہیں. تو جب کش لگاتے ہیں تو بندہ سر میں ہو جاتا ہے. پھر ویسے آئس جو ہے نا وہ نہ اس میں نشہ ہے نہ خمار ہے, بیکار ہے, اس کا پینا بھی بیکار ہے. تو پھر کیوں لوگ آئس پیتے ہیں؟ بس اس کے ساتھ اور نشہ کرتے ہیں تو اس کا مزہ لیتے ہیں. نشہ جو کرتے ہیں جو اس میں نشہ ہے اس کا مزہ لینے سے یہ اس کو ان کا مزہ, آئس کا مزہ سمجھ کر پیتے ہیں. تو کون سے نشے میں جو مزہ زیادہ ہے؟ مزہ تو ظاہر ہے شراب میں. جی ہاں, شراب میں زیادہ مزہ ہے. جی ہاں, اس میں وہ نشہ ہے. جو باقی نشے ہیں ان میں نشہ تو نہیں ہے, صرف اس میں دماغ کی یعنی کہ کمزوری ہے, سرور ہے باقی اس میں. ہاں, باقی نشہ جو ہے شراب میں ہوتا ہے. شراب پی ہے آپ نے؟ شراب میں پی نہیں ہے ابھی تک, ویسے اس کو تجربہ کیا ہے میں نے. تو جب پی نہیں تو آپ کا تجربہ پھر کیسے ہوا؟ یعنی اس کو استعمال کرنے سے تجربہ ہوا ہے. تو پی ہوگی نا پھر آپ نے. کتنا عرصہ پی ہے؟ میں ایک بار میں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پیا میں نے. اچھا. جی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بندہ مدہوش ہو جاتا ہے, اپنے ہوش آواز کھو دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پھر کبھی شراب نہیں پی؟ نہیں, پھر کبھی نہیں پھر پی. اس کے بعد چرس پیتے تھے آپ؟ چرس خالی. کی عمر ماشاءاللہ آپ بڑے بزرگ ہیں, ہمارے بھی بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں. نشہ اچھی چیز ہے کہ اس عمر میں آپ نشہ کرتے ہیں. پھر آپ کو یہاں پہ بحالی مرکز میں لایا گیا. آپ کے جو یہ جتنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ افراد, یہ آپ کے بچوں کی عمر کے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا بھی علاج ہو رہا ہے. تو تھوڑی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی انسان کو؟ نہیں, شرمندگی کیا ہے, شرمندگی تو ہمارے اداروں کو ہونی چاہیے جو کھلے عام چھوڑا ہوا ہے نشہ. ہمیں کیا شرمندگی ہے؟ اچھا. ہاں, اگر وہ جب وہ نہیں شرمندہ ہوتے ہم کہاں سے شرمندہ ہوئے؟ تو بس وہ بھی شرمندگی ان میں بھی نہیں ہے اور بس نشہ کرتے رہے. مین سسپیکٹ ہمارے ادارے ہیں. ابھی باہر ملک ہیں وہاں ایسے تو نہیں ہوتا ہے, ترقی یافتہ ملک ہیں, ترقی یافتہ ملک کہلاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں دیکھو سڑکوں میں پڑے ہوئے ہیں, پلوں کے نیچے پڑے ہوئے ہیں,
یہ ہمارے مین اداروں کی یعنی ان کی غفلت ہے. بہت ساری غفلت ہے, تھوڑی نہیں. کیا ہونا چاہیے اس کے لیے؟ آپ کے ذہن میں کیا تجویز کیا ہے کہ اس کی روک تھام کیسے ہونی چاہیے؟ یہ تو ہمارے ادارے انتظامیہ کو پتہ ہے یہ کیسے ہونے چاہیے. ہم تو یہ نشئی ٹھہرے, ہمیں تو کوئی کام کا نہیں کہلاتے. نہیں, نشئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے منصوبے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں نشئی لوگ جو ہوتے ہیں جو مختلف نشہ کرتے ہیں وہ باتیں بھی بڑی اچھی کرتے ہیں, ان کی نصیحتیں بھی بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو آپ بھی ایک میسج دیں, حکومت کو دیں, اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکے گی؟ میں ایک مختصر بات کرتا ہوں اپنے تمام سمجھو پورے پاکستان سے, صرف ادارے ہی نہیں, دنیا میں ایسے رہو جیسے یہ دنیا تمہاری ہے, تمہیں یہاں رہنا ہے, لیکن کام ایسے کرو کل کو جانا بھی ہے. مختصر بات ہے یہ میری. کتنا عرصہ آپ نے نشہ کیا ہے؟ میں نے تو تقریباً 10 سال ہو گئے چرس پی رہا ہوں. جی ہاں, 10 سال سے. تو شوق کیا رہا ہے؟ بس یہی شوق تھا نشہ کرنا؟ نشہ تو نہیں ہے, چرس میں نشہ تو نہیں, مطلب مدہوش تو نہیں ہوتا ہے. نشہ تو اس کو کہتے ہیں جو بندے کو مدہوش کر دے, جو اس کے ہوش و آواز کھو دے. چرس تو ایسے نہیں کرتی ہے. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ چرس کی روک تھام بھی ہو سکے, پھر کہہ رہے ہیں چرس جو ہے وہ نشہ بھی نہیں ہے. تو آپ کے تو پھر دونوں بیانات میں تھوڑا سا تضاد آ رہا ہے. تضاد کیسے نہیں آئے گا؟ مطلب یہ تو ہمارا پورا پاکستان معاشرہ اس کو نشہ کہتا ہے, نشہ کہتا ہے. اگر نشہ نہیں کہوں تو میرے کہنے سے تو فرق نہیں ہوئے گا نا. تو پھر چرس کو ہم آزاد کی اداروں سے مطالبہ کریں کہ چرس کو آزاد کر دیں. صرف چرس کو ہی نہیں, تمام جو نشہ ہے, تمام جو یہ نشہ کہلاتے ہیں سب کو آزاد کر دیں. ہاں, سب کو پیتے رہیں سارے, یا تو آزاد کر دیں یا تو بند کر دیں. ایسے ہم لوگ کے حال نہیں ہوں گے. یا تو یہ آزاد کر دیں کہ ہمیں آزادی دے دیں, یا تو ان کو بند کر دیں تمام. اب پابندی ہے, اس کے باوجود آپ سڑکوں پر چوراہوں پر دیکھیں تو سارے نشے پڑے ہوتے ہیں. جب آزاد کر دیں گے تو پھر تو حالات اور بھی خراب ہوں گے. آپ یہ سوچیں, ہم آخر دنیا ہے, جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. مطلب یہاں سے حکومت نے آزادی دی ہوئی ہے, وہاں سے پکڑتی ہے, نشائیں کو مارتی ہے, پیٹتی ہے, ان سے پیسے لیتی ہے, ان سے یہ کرتی ہے, ان سے وہ کرتی ہے. یہاں سے آزادی دی ہوئی, دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ایسے تو نہیں, یہ غلط ہے. آپ ڈی جی خان سے ہیں, ڈی جی خان میں کون سا نشہ زیادہ ہے؟ نشہ تو ڈی جی خان تو خیر پاکستان سے ہٹ کر تو نہیں ہے, وہ بھی پاکستان میں ہے. جیسے کہ یہاں پر ہماری جب بات ہو رہی تھی, جو یہاں کے بالی مرکز کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے تھے آئس نشہ بہت زیادہ ہے. تو وہاں پر کون سا نشہ زیادہ ہے؟ یہی نشے جو یہاں ہے وہاں بھی یہی ہیں. وہاں بھی یہی ہے. جی ہاں. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ نوجوان نسل کو؟ نوجوان نسل کو میرا میسج دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یار. تو آپ کام کیا کرتے تھے؟ میں ٹرانسلیٹر تھا. اچھا, کس ملک؟ دبئی میں. عربی میں آپ, عربی آتی ہے آپ کو؟ جی عربی آتی ہے, مکمل پوری عربی آتی ہے؟ جی ہاں. تھوڑا سا عربی میں ایک میسج دینا. آپ کیا میسج دیں گے آپ نشے کے بارے میں؟ عربی میں یار, اردو ہماری زبان نہیں, یہ لوگ سمجھ نہیں آتی. عربی کیا سمجھے گا یار آپ لوگوں نے, تم چلے تھوڑا سا عربی میں آپ بتا دیں کہ ایک میسج دیں عربی میں. تعيش في دنياك كأنك تعيش أبدا وعمل عملك صالحا تموت غدا. اس کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اس دنیا میں ایسے رہ جاؤ جیسے یہ دنیا تمہاری ہے, تم نے رہنا ہے, لیکن کام ایسے کرو کہ کل کو جانا بھی ہے. چلے بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ اس وقت اس بحالی مرکز کے اونر موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ. ہم نے دیکھا یہاں پر جو نشئی افراد ہیں, جو نوجوان ہیں, اس میں اکثریت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ینگ جنریشن جو ہے وہ مختلف نشوں میں مبتلا ہے, اور آپ ان کی بحالی کے لیے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں. کون کون سے نشوں میں یہاں پر جو نوجوان ہیں وہ مبتلا ہیں, کتنے عرصے سے ہیں, آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی السلام علیکم.
پہلے تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اور آپ ہمیں کیمرے کے ذریعے جو ہے نا وہ شو کریں گے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو بھائی جان ایسا ہے کہ یہ جدوجہد جو ہے نا ہم نے تقریباً 15 سال ہو گئے ہمارے اس کا، تو زیادہ تر آج کل جو چل رہے وہ آئس ہے، تو آئس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ وہ ایسا ہے کہ بھائی اوور ڈوز ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ شک شروع کر دیتا ہے۔ جو شادی شدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب گھر والی بس آلریڈی دشمن ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے مطلب یہی فوکس ہوتا ہے کہ جی یہ گھر والوں کا مین دشمن بن جاتا ہے، اس کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اور دوسری میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے نا گھر والی نے 10 سال 8 سال اور 4 بچے آپ کے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد نا آپ لوگ جو ہے نا گھر والوں پہ شک کرتے تو بہت بری بات ہے۔ تو یہ آئس جو ہے نا یہ زیادہ تر شک میں مبتلا کر دیتا ہے بندے کو، تو اس کا بہت زیادہ جو ہے نا وہ سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہے۔ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آئس ہے وہ ہمارے معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے؟ سر بالکل اسی طرح ہی ہے۔ جو ینگ نسل ہے اس کی؟ جی سر میں آپ کو ابھی اگر میں آپ کو اسٹوریاں سناتے جاؤں نا تو بہت ساری اسٹوریاں ہیں، تو مختصر یہ ہے کہ یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ میرے پاس زیادہ تر جو ہے نا پنجاب کے بھائی ہے زیادہ تر، تو پنجاب کے بھائی نے زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹھان پشاور میں مطلب پختونخوا میں بھیج دیے بچے کو، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اللہ ان کو صبر دے اور ہم پہ اعتماد کرتے تو ہم اپنا اعتماد جو ہے نا وہ برقرار رکھیں گے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر پنجاب بیلٹ کے زیادہ نوجوان ہیں، وہ آپ کے پاس زیر علاج ہیں، آپ کیوں پنجاب میں علاج نہیں ہوتا یہ کہ یہاں پہ پشاور میں لے کر آئے ہیں؟ پنجاب میں ہے، پنجاب میں بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے، اور اس کا جو وہاں پہ مہنگا ہے وہ؟ ہاں جی بہت مہنگا ہے، میں آپ کو بتانے لگا تھا اس کا جو لمٹ ہے نا وہ پیسوں کا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لاکھوں میں وہ کرتے ہیں، تو ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ جی ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے جو خرچہ آتا ہے وہی لے لیتے ہیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے۔ آج کل جو ہم لیتے ہیں نا تو بہت مناسب لیتے ہیں، جو مطلب خرچہ آ جاتا ہے وہی لیتے ہیں۔ ہاں مطلب یہ بھی ہے کہ کوئی غریب ہوتا ہے، یتیم ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرح سے تعاون بھی کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دن میرے پاس ایک بہن جی آئی تھی، وہ بہت زیادہ جو ہے نا پریشان تھی، ابھی میرے پاس ادھر موجود ہی ہے، لیکن اس کی طرف میں آپ کو کیمرہ نہیں لے جاؤں گا، بری بات ہے کسی کا گھر کا مطلب وہ بتانا نا، تو وہ بیچاری بڑی پریشان تھی، تو میں صبح میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا جی آپ آ جائے، چلو جو ہوگا ہم سے ہم کر لیں گے، تو بیچاری آئی ہے، تو میں نے کہا جی ہم سے جو ہوگا انشاءاللہ کر لیں، تو وہ ٹیکسی سے آئی تھی۔ اچھا، عام تاثر یہ ہے کہ جو بحالی مراکز ہے وہاں پر مریضوں کو مارتے ہیں، علاج کم ہوتا ہے، مار پیٹ زیادہ ہوتی ہے، کیا آپ کے بھی سینٹر میں ایسا ہے؟ نہیں جی الحمدللہ ہمارے پاس ایسا کوئی سین نہیں ہے، اور اپنا جو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ غلطی کرتے تو اس مطابق جو ہے نا وہ دیتے، ہاں لیکن ایسا نہیں ہے کہ بھائی بس آپ آ جاؤ ایسے بھی مطلب اس پہ شروع ہو جاؤ، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ کوئی ایک نشئی جو مختلف نشہ کرتے ہیں جیسے آئس ہو گیا، جیسے گولیاں یا مختلف جو نشہ بھی ہوا، اس کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ یہاں پر جب لے کر آتے ہیں اسے تو وہ تو نیم پاگل ہوا ہوتا ہے، کتنا مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے؟ سٹارٹ میں سر میں بتاؤں آپ کو نا، وہ اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ نارمل نہیں ہوتا، وہ مطلب کبھی بھی آپ پہ جو ہے نا اٹیک کر سکتے ہیں، یا کوئی مطلب آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور ہمارے ساتھ ایسے ہوا بھی ہے، تو مطلب ہم کبھی بھی کہیں جائیں نا تو ہم پہ ایسا ہوا بھی ہے کہ مطلب کسی نے چوری نکال لی یا کسی نے مطلب فائر کرنے کی کوشش کی ہے، ایسا بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ کمشنر پشاور کی جانب سے پہلے ایک فیز ہوا جو نشئی افراد تھے ان کی بحالی کے لیے، پھر دوسرا فیز ہوا، ہمیں کامیاب نظر نہیں آ رہا، پھر بھی گلی چوراہوں چوکوں میں اسی طرح نشئی موجود ہیں، وجہ کیا ہے؟ نشے کی زیادتی یا جو رصد ہے وہ مسلسل جاری ہے؟ بھائی جان وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر لیتے ٹھیک ہونے کے نا، ماشاء اللہ ادھر سے جب جاتے ہیں تو ٹھیک ہو کے جاتے ہیں، پھر یہ چیز ایسی چیز ہے کہ مطلب
माहौल में चला गया, या तो मतलब ये है कि मिल भी जाता है यहाँ पे, हर जगह पे मिल जाता है आपको पता होगा, आप मुझसे बेहतर समझते हो। तो मैं अभी अगर आपको खुल के बताऊं तो मैं बता नहीं सकता, तो आजकल तो ये अल्लाह माफ़ करे। आपने खुल के बताया तो शायद आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो। जी जी, ऐसे ही हो, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वजन उनको आसानी से मिल जाता है, यहाँ से जाते हैं तो माहौल वापस मिल जाता है, तो माहौल के जब मिलता है तो फिर लाजमी बात है वो दोबारा शुरू करेगा, दोबारा लगेगा इस चीज़ पे। जी सर। चलें, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, और हम दुआगो हैं जो ये नौजवान नस्ल है, अल्लाह इन सब को एक मुफीद शहरी बनाए, और जो नशा है, नशे की लालत है, इसको जल्द अज जल्द काबू पाया जाए। आमीन।